محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر حفظ کر لیا تو حافظ معنی کو جان لو گے تو عالم بن جاؤ گے، عالم کے عہدے سے اللہ نواز دیں گے۔ اور اگر اس کے مفاہیم اور مطالب کو جان لو گے تو یہ آپ کو مفسر بنا دے گا، اور اگر اس پر عمل کر لو گے تو یہ آپ کو اللہ کا ولی بنا دے گا۔ تو میں نے کہا کہ جیسا قرآن سے تعلق رکھو گے ویسا یہ آپ کو بدلے میں نوازے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، یہ بات یاد رکھنا کہ آج امت محمدیہ پریشان اس لیے ہے کہ قرآن سے ہمارا واسطہ نہ نازلہ پڑھنے کا ہے، نہ حفظ کرنے کا ہے، نہ اس کے معانی اور مطالب کو جاننے کا ہے، بلکہ ہمارا رشتہ، ہمارا واسطہ، ہمارا تعلق قرآن سے اتنا ہے کہ ہماری نظروں میں یہ صرف برکت کی کتاب ہے۔ بچے کو نظر ہوئی، امام صاحب سے دم کرا لو، گھر میں میت ہوئی، ہونے والی ہے، یاسین شریف پڑھ لو اور پڑھوا لو، میت ہو گئی ہے، قرآن شریف پڑھوا لو۔ یہ قرآن اللہ نے اس لیے نہیں عطا کیا ہے، اس قرآن کو اللہ نے زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے عطا کیا ہے، اور جن کی زندگیوں میں قرآن داخل ہوا ہے اللہ نے اس کو زمین کی گہرائیاں کہیے، تحت الثری کہیے، کہ وہاں سے اٹھا کر اللہ نے ان کو عرش معلیٰ تک کہیے، یا بلندیوں کے عروج تک آپ کہیے اللہ نے پہنچایا۔ یہ قرآن یہ ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے، یہ ہمارے بگڑے ہوئے معاملات کو درست کرنے کے لیے ہے، یہ ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں سے بدلنے کے لیے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے کیسا ہے، ہم نے قرآن کو کتنا اپنے سینوں میں بسایا ہے، کتنا ہم نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنایا۔ صحابہ کی زندگی اٹھائیے، اپنے اکابرین اور اسلاف کی زندگی اٹھا کے دیکھیے کہ جو عمر چلے جو قتل کو عمر، کہا کسی نے روک کر، کہاں چلے ہو اور کدھر، مزاج کیوں ہے عرش پر، ذرا بہن کی لو خبر، فدا ہے وہ رسول پر، وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی نبی 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 نبی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کے بہن بہنوئی قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں، دروازے میں کھڑے ہو کر قرآن کو سنتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن، اور یہ ہے وہ اللہ کا کلام کہ جس نے صحابہ کو ایسی زندگی، بدو بولتے نا، ایک دم بدو ٹائپ کے، دیہاتی ٹائپ کے صحابہ، اور جب ایمان میں داخل ہوئے، قرآن کو اپنایا، تو پھر پرچہ لکھ رہے ہیں تو دریائے نیل رکتا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن زندگی میں آ چکا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا یہ قرآن کی نسبت پر ہے۔ اللہ کرے کہ یہ نسبت ایسی مضبوط ہو جائے کہ ہمارا ہر عمل قرآن اور شریعت کے مطابق بن جائے۔ یہی ہماری کامیابی کی علامت ہے، اور علامت نہیں، یہ کامیابی کی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے قرآن سے نوازا۔ اور قرآن، خیر بات لمبی ہو جائے گی، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مجھے چند باتیں قرآن کے متعلق عرض کرنی تھی۔ دوسری بات، ابھی میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی قرآن کے متعلق، اس کا ترجمہ کہ یہ قرآن ہے کیا چیز، اس کا جلوہ اور اس کا وقار، اس کی عظمت، اس کی حیبت کتنی ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے سینوں کے اندر، یا یوں کہیے کہ اتنی طاقت رکھی ہے، یا کلام کی اس حیبت کو کم کر کے ہمارے سینوں میں سمانے کے قابل بنایا ہے۔ ورنہ قرآن خود کہتا ہے
اللہ فرماتے ہیں جو میں نے آیت پڑھی ہے 28واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 21 لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے اس پر پہاڑ پر پہاڑوں پر پہاڑ کیا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ہم نے زمین پر پہاڑوں کو اس لیے ڈالا ہے کہ یہ زمین جب ہم نے بنائی تو یہ گرتی تھی. یہ پہاڑ اللہ نے ویسے بنائی ہے زمین کی کیل بنائی ہے زمین کو اس سے استقرار عطا کیا ہے اللہ نے. تو جس کے ذریعے سے اتنی بڑی زمین کو استقرار بخشا ہو اس پہاڑ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن شریف کو پہاڑ پر نازل کر دے لَرَأَيْتَهُ اے میرے نبی آپ دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ پہاڑ خشوع کہتے ہیں گردن جھکانے کو. یہ پہاڑ اس قرآن کے بوجھ سے اس کی ہیبت سے اس کی عظمت سے گردن جھکا لیتے جھک جاتے اس کی عظمت اور ہیبت کو برداشت نہیں کر پاتے. یہ ترجمہ ہے خاشعاً کا. آگے اللہ نے فرمایا متصدعاً کہتے ہیں عرف عام میں معنی تو اس کے باریک ہے لرزنے کے کانپنے کے لفظی معنی آتے ہیں اس کے کسی چیز کے بوجھ سے اندر سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جانا جیسے جوالابکی پھٹتا ہے اور پورا بکھر جاتا ہے اس کو متصدعاً کہتے ہیں. تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتے تو یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے قرآن کی ہیبت اس کی عظمت سے اس کے جلال سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ عظمت ہے اس قرآن کی. اور میرے دوستو اس کی برکات اس کے فضائل بہت سارے ہیں اس کا موقع نہیں ہے بیان کرنے کا. دوسری میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. آگے تک لمبی آیت ہے مجھے بیان کرنا ہے صرف خمر کا. اے ایمان والو شراب کا پینا پھر آگے جوا کھیلنا تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا کئی بڑے گناہ کو بیان کیا ہے. پھر آگے فرمایا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون. یہ سارے کے سارے اعمال جتنے ہم نے اس آیت میں بیان کیے ہیں شراب کا پینا جوا کھیلنا اور اس کے بعد تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا یہ بھی ایک طریقہ تھا کسی موقع پر بیان کیا جائے گا. یہ سارے شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوا تم ان سے بچو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے تم کامیاب ہو جاؤ تو ان تمام اعمال سے بچو. آج امت محمدیہ نشے کے اندر ایسے طریقے پر مبتلا ہے کہ گھر کے گھر برباد ہو گئے. حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اس کو احادیث مبارکہ کے اندر ام الخبائث کہا گیا. ام الخبائث خبائث کی ماں گناہوں کی ماں برائیوں کی ماں. ایک شراب کی عادت نہ جانے کتنے گناہوں پر آمادہ کر دیتی ہے کتنے گناہوں کا صدور انسان سے کرا دیتی ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم تمام کو مل کر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے سے کم ہمارے محلے سے یہ نشے کی وبا کیسے ختم ہو جائے. اور نشہ کرنے والے لوگ یقیناً قابل رحم ہوتے ہیں. وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس عادت کو چھوڑ دیں لیکن ان کو سہارا
گناہگار سے نہیں۔ تو اس لیے میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن کی، اس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ نشے کی وبا، یہ شیطان کے کاموں میں سے کام ہے۔ جو شخص نشے سے بچے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو نشے سے نہیں بچے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں نہیں آپ دیکھتا کہ نشہ کرنے والے ذلیل ہوتے ہیں، عزت کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا۔ یہاں تک میں نے خود سنا ہے گھر والوں کو کہتے ہوئے نشے کے عادی لوگوں کے بارے میں کہ اس سے اچھا ہے کہ اللہ ان کو اٹھا لے۔ آپ اندازہ لگائیے، میں نشہ کرنے والوں تک اگر میری بات پہنچ رہی ہے تو نہیں پہنچ رہی ہے تو آپ ذمہ دار ہیں کہ ان تک ضرور پہنچائیں کہ نشہ کرتے تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، رسول اللہ کو ناراض کرتے ہو، اپنے گھر والوں کی زندگی کو اچھی نہ بناتے ہو، اپنی جانوں اور نفسوں پر ظلم کرتے ہو، معاشرے کو خراب کرتے ہو۔ بہت برائیاں ہیں ایک برائی کے اندر۔ تو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ ہم آپس میں مل کر اس کے لیے کیا ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں کہ یہ کم سے کم ہمارے پہلے سے یہ نشے کی وبا ختم ہو جائے، ورنہ یہ اتنا برا عمل ہے کہ میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، شارب الخمر کعابد الوثن، شراب پینے والا بتوں کی پوجا کرنے والے کے جیسا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اور وعید ایسی ہے کہ ہم سنیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جو شخص دنیا میں رہ کر شراب استعمال کرتا ہے، شراب سے مراد نشہ، کل قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا اس شخص کے لیے، اور اس کو پینے کے لیے طینۃ الخبال کا لفظ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو وہ دیا جائے گا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ طینۃ الخبال جہنمیوں کے زخموں سے نکلی ہوئی پیپ اور مواد، وہ اس کو طینۃ الخبال کہتے ہیں۔ وہ ان نشہ کرنے والے لوگوں کو پلائی جائیں گی۔ اگر ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو مخلوق اس کی بدبو سے ہلاک ہو جائے، ایسی اس کے اندر بدبو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان برائیوں سے ہمیں بچنا بھی ہے، اور اللہ کی مخلوق کو، امت محمدیہ کو بچانے کی فکر بھی کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے قرآن پاک کو تراویح میں سننے کا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس موقع کو ہنسی مذاق بنایا ہوا ہے۔ ہنسی مذاق، تفریح کی چیز، وہ کہتے میں بتاتا ہوں، ہم اپنے کاموں کو چھوڑ کر آتے ہیں تراویح کے لیے، اور یہاں آ کر پھر ہماری گروپ بندی چلتی ہے۔ میں اس بات کو مذکورات تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں، اور مرد حضرات تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی توفیق سے یہاں آئے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنیں، ہم تراویح میں پہلی تکبیر کے ساتھ شامل ہوں، ورنہ یہ قرآن کی بہت بڑی توقیر ہے کہ ادھر حافظ نیت باندھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، ادھر ہم بیٹھ کر اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ نماز میں قرأت کرنا کیوں منع ہے؟ امام قرأت کر رہے ہیں، مقتدی کو قرأت کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن شریف پڑھا جائے، اللہ فاسمعوا بھی کہہ سکتے تھے کہ اس کو سنو، لیکن عربی کے اعتبار سے فَاسْتَمِعُوا
سیم سلام دعا. اور پھر دوسرا وہی دوست دوبارہ ملا, آپ مسکرائے نہیں, آپ نے پیشانی پر شکن ڈالا, گھر ڈالا, سلام دعا کی. عمل ایک ہے, لیکن وہ سمجھ جائے گا کہ دوست ناراض ہے. کیوں؟ آپ نے عمل سے ظاہر کیا ہے. ایک بار ملے تو خوش ہو کر, دوسری بار ملے تو پیشانی پر شکن ڈال کر. تو اپنے عمل سے اللہ کو یہ مت بتانا کہ آپ کے کلام کی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے. آپ زبان سے نہ کہیں, عمل سے آپ یہی ظاہر کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, آخری بات, آپ یہاں قرآن شریف کو مکمل سننے کے لیے آتے ہیں, اور نیت اگر آپ رکوع میں جانے کے وقت باندھتے ہیں تو آپ قرآن شریف کے سننے والے نہیں. مسئلے کے اعتبار سے بھی, عقل کے اعتبار سے بھی, اگر آپ کے نزدیک قرآن کی اہمیت ہوتی تو آپ امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر دھیان سے سنتے. آپ نے اس کو نظر انداز کیا ہے, آپ نے بیٹھ کر اپنی باتیں کی ہیں, گویا کہ آپ کے دل میں قرآن کی عظمت نہیں ہے, قرآن کی نقد نہیں ہے. آپ تو اپنی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر. کیا دکھانا چاہتے ہیں اللہ کو؟ کیسی بیزاری ظاہر کرتے ہیں قرآن سے؟ کیا قرآن اس لائق ہے؟ رب کعبہ کی قسم, نہ اللہ میرا محتاج ہے, نہ قرآن میرا محتاج ہے. اللہ ہماری اس بے توجہی سے ناراض ہو کر اس بات پر قادر ہے کہ مجھے سائڈ کر کے دوسرے کو میری جگہ لا سکتا ہے. اللہ لا رہا ہے. کتنے لوگ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اعمال میں پہلے بہت مضبوط تھے, آج پیچھے ہیں. کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اعمال میں کمزور تھے, آج اول صف کے نمازی ہیں. جیسی جس کی طلب ہوگی, جیسی جس کی فکر ہوگی, ویسا اللہ اس کو نوازیں گے. اس لیے میری تمام حضرات سے, مرد حضرات سے اور مستورات میری ماں اور بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ اللہ نے یہاں آنے کی توفیق دی ہے تو اس کی قدردانی کیجیے. قدردانی اگر نہیں ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ یہ ناقدری ہماری محرومی کا ذریعہ بن جائے. اس لیے جو تراویح باقی بچی ہے وہ, اور آئندہ آنے والا سال اللہ ہم تمام کو صحت عافیت کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہمیں توفیق دے. تو آج سے یہ نیت کر لیں کہ آئندہ سال توجہ کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, طلب کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ مکمل قرآن کو تراویح میں نیت باندھ کر سنیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی